ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کی ہوتے ہیں۔ روزہ دونوں طرح سے ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث ہے، اس لیے روزے کا فلسفہ قرآن مجید میں تقویٰ بتایا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ پاک اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ پاک کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ پاک سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔ روزہ دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر کسی عذر یا بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور خواہش پوری کرنے سے باز رکھا، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا تھا، میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یا اللہ، اس رمضان ان تمام لوگوں کے دکھ اور تکلیفوں کو ختم کر دے جو نہ جانے کب سے کسی معجزے کے انتظار میں ہیں۔ اللہ سب کی عبادات، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ، اس رمضان کو تمام لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔